मान रही میں محمد اقبال چیئرمین کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر. کبھی کبھی میں ایک بات ضرور کہتا ہوں ہر پروگرام میں، ہر بات چیت کے دوران، اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ جس سے کام لے. تو میرا بھی چناؤ کروڑوں اربوں لوگوں سے ہوا ایک کام کے سلسلے میں. وہ کام کیا تھا؟ تھیلیسیمیا. تھیلیسیمیا کیا تھا؟ میرا اپنا بیٹا مرحوم کاشف 1980 میں پیدا ہوا جب میں 22 سال کا تھا. 2-3 مہینے بعد کاشف کے جسم سے خون ختم ہونا شروع ہو گیا، وہ پیلا پڑنے لگا اور بخار رہتا، ماں کا دودھ نہیں پیتا. ڈاکٹروں کو دکھایا کرا، ڈاکٹروں نے کہا اس کا ہیموگلوبن بہت کم ہو گیا، 10-11 ہونا چاہیے، اس کا ہیموگلوبن 3-4 ہے، اس کو بلڈ لگا لیں. پہلی بوتل 1981 میں کاشف کو بلڈ کی لگی. اس کے بعد 1-1.5 مہینہ وہ ٹھیک رہا، اس کے جسم سے پھر خون ختم ہو گیا. پھر کاشف کو ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا جی اس کے جسم سے پھر خون ختم ہو گیا، پھر آپ خون لگا لیں. پھر دوسری بوتل خون کی لگ گئی. پھر ہر 1.5-2 مہینے بعد پھر تیسری بوتل لگ گئی. جب 4-5 بوتلیں لگی ہم نے کہا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ مسلسل اس کو خون لگ رہا ہے. پھر ایک اچھے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا ہم نے، پروفیسر ڈاکٹر غفار بلو کو. انہوں نے کہا یار اچھا مسلسل بلڈ لگ رہا ہے، آپ دونوں میاں بیوی کیا کزن ہیں آپس میں؟ میں نے کہا جی ہم لوگ، یہ میری پھوپھی ذات ہے، میری مسز جو تھی. کہنے لگے ہم آپ کا دونوں میاں بیوی کا ٹیسٹ کروائیں گے کیونکہ مجھے شک ہے کہ شاید یہ بچہ آپ کا تھیلیسیمیا میجر کا ہو. یہ لفظ میرے لیے پہلی مرتبہ سامنے آیا، تھیلیسیمیا میجر 1981 میں. میری وائف کا ٹیسٹ ہوا، ہم دونوں کا ٹیسٹ ہوا. 1 ہفتے بعد رپورٹ آئی. ڈاکٹر صاحب نے رپورٹ دیکھ کے ہمیں کہا آپ میری بات غور سے سنیں. یہ جو رپورٹ آپ کی آئی ہے اس میں آپ کا بیٹا تھیلیسیمیا میجر کا 100% ہو سکتا ہے. آپ دونوں میاں بیوی تھیلیسیمیا مائنر ہیں، آپ دونوں مائنر نے شادی کر لی، آپ کا بیٹا ہوا تھیلیسیمیا میجر کا. تھیلیسیمیا میجر کا آپ کا بچہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم میں خون بنانے کی مشین نہیں ہے، خون کھانے کی مشین لگ گئی. اور جب تک یہ بچہ زندہ ہے، جب تک آپ ماں باپ زندہ ہو، اس کو مسلسل خون لگے گا. اس کا علاج نہیں ہے پوری دنیا میں، نہ امریکہ میں، نہ لندن میں، نہ ملا مولوی، نہ حکیم، نہ کہیں بھی اس کو بلڈ لگے گا. آپ کوشش کریں گے یقیناً فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس بلڈ لگے گا. جیسے جیسے بڑا ہوگا بلڈ بھی اس کو جلدی جلدی لگے گا. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پہ تو ایک طرح سے بم گر گیا یار، یہ کون سی بیماری ہے جس کو ہر 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں بلڈ لگے گا. بہت گزرتا رہا. کاشف کو ہم کس ڈاکٹر کو نہیں دکھایا ہوگا ہم نے، کس مزار پہ نہیں لے گئے ہوں گے، کس ملا مولوی کے پاس نہیں لے گئے ہوں گے، حکیم ہومیوپیتھی. ماں باپ ہے نا، ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں نا، نہیں یار وہ ڈاکٹر نے ایسے کہا اس کا علاج ہوگا ضرور. یہ کیا بات ہے کہ بلڈ لگے گا. کاشف اسکول جانے لگا. یہ بظاہر تو اس کو بلڈ لگ رہا تھا مگر اس میں یہ تھا کہ یہ عام نارمل بچوں سے زیادہ بلڈ لگنے کے بعد صحت مند ہو جاتے تھے. پیٹرول کی طرح اس کو بلڈ لگتا تھا. وقت گزرتا رہا، کاشف کو بلڈ لگتا رہا. کاشف اسکول جاتا رہا. 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9th کلاس میں پہنچ گیا. اب کاشف 14 سال کا ہو گیا. بلڈ لگواتے 2 بوتل ہر مہینے بلڈ لگتا تھا. کاشف کے 9th کے پیپر چل رہے تھے، بورڈ کے پیپر تھے 9th کلاس کے. کاشف کے پیپر کے دوران اس کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی. ہاسپٹل میں داخل کیا. 2-4 دن گزر گئے، 5-6 دن گزر گئے، طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی تھی. اتنی طبیعت خراب ہو گئی اینڈ میں کہ اس کو لگتا تھا کہ یہ سانس آخری اب مر جائے گا، یہ سانس آخری اب مر جائے گا. ایک دن اسپتال کے باہر میں ایک مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، میں نماز پڑھ کے عصر کا ٹائم تھا، دعا کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا پھر میں تو ایک ہی دعا کر رہا تھا، یا اللہ اس کاشف کے لیے بہتری فرما دے. ہم یہ نہیں کہتے اللہ اس کو اٹھا لے، یا کسی کوئی ماں باپ ہو یا بیٹا بیٹی ہو یا کوئی بھی ہو ایسی حالت میں ایک دعا کرتے ہیں اللہ اس کے لیے بہتری کر دے. جب میں دعا ختم کر کے اندر آیا تو ایک ڈاکٹر بشرا دروازے پہ کھڑی تھی اسپتال کے. کہنے لگے اقبال صاحب آپ اتنی زور زور سے رو رہے تھے، آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہ کاشف کو ٹھیک کر دے. جو راہ چلتے جو مسافر جو لوگ جا رہے تھے وہ بھی دعا کر رہے تھے. خیر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ یہ 14 سال کا ہو گیا ہے، اب ایسی بری حالت کے اندر ہے، اس کا کہیں دنیا میں تو علاج ہوگا نا. قرآن میں بھی ایک اشارہ ہے، حدیثوں میں بھی ہے، ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے، تو اس کا بھی تو علاج ہوگا. اب تو یہ ٹیکنالوجی اتنی ساری آ گئی. کہنے لگی کہ اب دیر ہو چکی ہے. کاشف کو
ट्रांसप्लांट, एक बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ, वो लंदन और इटली में होता है, मगर अब आप नहीं करा सकते, टाइम गुजर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ठीक हो जाए तो ये कहने फिर अल्लाह से पैसे मांग लें 40-50 लाख रुपए, शायद बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो जाए। खैर मैं स्टील मिल में काम करता था, वक्त गुजरता गया, मैंने मालूमात की लंदन से, इटली से, पता चला तकरीबन लंदन में 90 लाख का खर्चा था, इटली में 70 लाख का खर्चा था बोन मेरो ट्रांसप्लांट का। अब वो अमाउंट जमा करना था। पाकिस्तान स्टील मिल के एम्प्लॉइज ने बड़ी मेहनत की, इस काशिफ के स्कूल के बच्चों ने बड़ी मेहनत की, ये एक तकलीफ दा कहानी है बहुत। फिर मोइन अख्तर, गजाला यास्मीन, मोइन अख्तर को अल्लाह जन्नत नसीब करे, 1.5 साल वो बंदा भागा है इसके 90 लाख जमा करने के लिए। स्टील मिल के एम्प्लॉइज की एक दिन की तनख्वाह भी कट गई, जिसमें चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह साहब उस ज़माने में हुआ करते थे, वो भी आए थे इस प्रोग्राम में। एम्प्लॉइज़ की एक दिन की 73.5 लाख रुपए जमा भी हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने के बाद। वो मुझे नहीं मिले, जब जाने की तैयारी होगी तो मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मोइन अख्तर ने कहा इकबाल भाई भले स्टील मिल ने आपको पैसा नहीं दिया, लोग पैसे खा गए, करोड़ों रुपए स्कूल वाले तक खा गए, ये कंडीशन हो गई थी, आप जाने की तैयारी करें, मुझे लंदन आना पड़ा, मैं तब भी आ जाऊँगा। मैं यहाँ से निकला, काशिफ में मेरी दोनों बेटियाँ मरीम और शुमाइला, हमने उम्रा किया, उम्रा करके हम इटली पहुँचे। उम्रे के दौरान एक बंदा भी हमें मिल गया, मुजीब भाई बंगाली थे, पूछ लेते हैं कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। हमने कहा यार पाकिस्तान से आए, हम मदीने जाएंगे, वहाँ से हम शायद अपने बेटे का इलाज कराने लंदन या इटली जाएंगे। तो उसने कहा अगर लंदन जाएंगे तो ये मेरे भाई है, लंदन में रहता, शायद आपकी मदद कर दे, ये अल्लाह ने वसीला बनाया मक्के में। वहाँ से हम इटली आए, पहले इटली गए, तो वहाँ पे 15-20 दिन के टेस्टों के बाद डॉक्टर ने कहा इसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। इसका मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता भाई, इतना खर्चा कर रहे हैं हम, पाकिस्तान से आए हैं। कहने लगे नहीं खर्चा ना भी होता हम तब भी ट्रांसप्लांट कर देते, मगर ना करने की वजह ये बताई उन्होंने। अब काशिफ 16 साल का हो रहा है तकरीबन। कहने लगे काशिफ को जो ब्लड लगता है 16 साल में जिसको ब्लड लगा, ब्लड के साथ बीमारियां भी आती हैं, मगर ख़ास तौर पे जो ब्लड के साथ आयरन आता था वो उसकी बॉडी में ओवरलोड होता रहा। यानी कि 2 बोतल ब्लड लगा, ख़त्म हो गया 15 दिन में, रेड सेल ख़त्म हो गए, आयरन बॉडी में रह गया, जो आयरन आया था उसके साथ ब्लड के साथ। 16 साल में वो रेड सेल ख़त्म होते रहे, आयरन बॉडी में जमा होता रहा। ये आयरन काशिफ का इतना था कि आपके और मेरे जिस्म में आयरन 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट होती है, काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 7,700 आयरन था। कहाँ 160, कहाँ 7,700। डॉक्टर ने कहा इसके नाखून ख़त्म होने लगे, हड्डी बढ़ गई, दांत भुरभुरे से हो गए, स्प्लीन तिल्ली जिसको बोलते हैं, 1 पाव की जगह 8-10 किलो की थी। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे, मर जाएगा, इसका आयरन निकालें। फर्स्ट टाइम एक डिस्फोर इंजेक्शन आता है जो मैंने इटली में देखा था, इस पंप के ज़रिए लगता है। ये 10 सीसी की सिरिंज 10 घंटे में ख़त्म करनी है, ये डॉक्टरों ने मुझे बताया। 10 सीसी की सिरिंज 10 घंटे में ख़त्म करनी है, तो आप अंदाज़ा करें 3 अगर लगाने तो 15 घंटे में रोज़ सुई उसके पेट पे लगी रहेगी काशिफ। 15 घंटे रोज़ाना ये सुई लगी रहेगी काशिफ के पेट के ऊपर, और ये 1-2 हफ्ते में नहीं ख़त्म होना था, बग़ैर इतवार की छुट्टी किए 3-4 साल तक ये इंजेक्शन लगता और आयरन ख़त्म होता। फिर सोचेंगे डॉक्टरों ने कहा ट्रांसप्लांट का, जब तो वक्त ही इतना ख़तरनाक चल रहा था, हमारा तबीयत ही नहीं संभल रही थी। अब 1.5-2 साल 3 साल किसने देखे। खैर वक्त गुजरता गया, उन्होंने मुझे ये पंप दे दिया कि जाएं पाकिस्तान, इंजेक्शन दे दिए। फिर मैं लंदन आया, लंदन में वही मुजीब भाई का मैं एक रेफरेंस काम आ गया, उनके भाई मुजीब रहमान मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए, मेरी बड़ी हेल्प की, एक खातून से मिलवाया, यास्मीन न्याजी साहिबा से मिलवाया। मुझे खातून मुझे नहीं जानती थी, उन्होंने मुझे मकान दे दिया रहने के लिए, हम रहते रहे और इसका इलाज भी चलता रहा। 15 घंटे रोज सुई भी लगी रहती थी। मगर एक वक्त ऐसा आया कि इसको खून जल्दी जल्दी लगने लगा। ईरान में हर बंदे का टेस्ट हो गया, पता चल गया कौन माइनर है कौन नॉर्मल है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के दाखिले बंद, टेस्ट करा के आ जाए। आज ईरान में कंट्रोल कर लिया गया, थैलेसीमिया के बच्चे पैदा नहीं होते। पाकिस्तान में रोजाना 15, 20, 25, 30 बच्चे डेली पैदा हो रहे। 20 बच्चे भी लगा लें आप, 300 बच्चे महीने में पैदा हो रहे। साल के कितने बच्चे हो गए? 7-8 हजार बच्चे हर साल पैदा हो रहे। क्यों?
ہم روک سکتے ہیں نا بھائی ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا جائے, نہ کریں. کالج میں, یونیورسٹی میں داخلوں میں محسوس تو دینے لوگوں تک, پھر اس کی سہولیت فراہم کی جائیں گاؤں دیہاتوں میں ٹیسٹ کرنے کی, تب ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. میں کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر سے میں نے آفر کی ہے کئی مرتبہ, میں ہندوستان گیا تھا, وہاں میں نے آفر کی تھی 1 روپے میں ٹیسٹ کر سکتا ہوں. میں 1.5 ارب کی آبادی میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے 2 دن تک مسلسل پریس کانفرنس, اخبارات, ریڈیو, وہ بھی اپنے ملک سے مخلص ہیں, اپنے عوام سے مخلص ہیں, ہم بھی مخلص ہیں. ہمارے کوئی ایسے اقتدار میں صاحب اقتدار نہیں آیا جس نے اس پہ توجہ دیا جائے. ہم تو پولیو کے پیچھے لگے, ہم ٹی بی کے پیچھے لگے, مگر اس کے پیچھے نہیں لگے جہاں کھربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. تھیلیسیمیا کا بچہ جس گھر میں پیدا ہو گیا, ہر مہینے 2 بوتل بلڈ چاہیے, 30 سے 40 ہزار روپے کی میڈیسن آئرن کنٹرول کرنے کی ہمارے ادارے سے دی جاتی ہے. 30 سے 40 ہزار روپیہ پر منتھ ایک بچے کا. آپ چلیں 30 کو بھی چھوڑیں, آپ 25,000 کو 800 سے ضرب دے دیں, کتنا بڑا اماؤنٹ آ جائے گا. یہ سے ایک سینٹر کا خرچہ. اب پورے پاکستان کے جو سینٹر ہیں 60 سینٹر ہیں, کتنا خرچہ ہوتا ہوگا. ہمیں اس کو روکنے کا حل یہی ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. میں اس کو جھوٹ کہتا ہوں, بچہ مر جاتے ہیں 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی کا 10 سال پہلے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا ہمیں بتا دے کہ یہ ہو گیا, یہ ٹھیک ہو گیا. تو میں اس کا واحد حل ہے آئرن کنٹرول کریں, وقت پہ ان بچوں کو بلڈ مل جائے. نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں پلیز اللہ کے واسطے ان بچوں کو بلڈ دیا کریں. آپ لوگ بلڈ نہیں دیں گے, یہ جو بچے آگے زندہ رہنا چاہتے ہیں یہ مر جائیں گے. آپ کچھ نہ کریں, اپنی سالگرہ کے اوپر 1 بلڈ کی بوتل دے دیں نا, ان کی زندگی بچے گی 1 سالگرہ کے موقع پہ. مگر اس مرض کو روکنے کے لیے میں تمام پاکستان کے والدین سے, تمام لوگوں سے, تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ایسے کاشف پیدا نہیں ہونا چاہیے. اپنا ٹیسٹ کروا لیں. آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو آنے والی نسل کو بچائیں گے, نہیں تو پھر بعد کا پچھتاوا ہوگا. بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد. Iqbal Thalassemia Care Center Trust was established after that of Kashif Iqbal, who was patient of thalassemia major disease and died in 15th March 1996 due to iron overload. KITCC was established in his memory after 26 years. KITCC has more than 800 plus thalassemia patients registered for their supportive treatment. Countries in the world, about 1.5 transfusion-dependent thalassemia patients are present. There are more than 800 registered patients that are getting regular or blood transfusion and iron-collating medicines in injections. About 30 to 70 patients per day visit KITCC for blood transfusion, depending on the availability of blood.